محبت کے ساتھ پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات و علماء، محترم و مکرم مہمانان ذی وقار، دور و نزدیک سے تشریف لانے والے عاشقان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں، جس کو ربیع الاول شریف کی ان مبارک ساعتوں میں ہمارے احباب نے بڑی خوبصورتی اور محنت اور کوشش اور شوق کے ساتھ ترتیب دیا ہے۔ میں دعا گو ہوں خلاق عالم ان کی زندگانی میں برکات عطا فرمائے اور ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اور مجھ سمیت جتنے حاضرین ہیں خلاق عالم سب کی جھولیاں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہمارے برادر طریقت محترم و مکرم بھائی محمد احسان اتاری صاحب اور ان کی ٹیم نے حکمن فرمایا تھا کہ آپ یہاں پر آئیں گے اور اپنا سبق سنا کر جائیں گے۔ مجھے یہاں آ کر بہت خوشی ہوئی۔ یہاں کثیر تعداد میں علماء بھی تشریف فرما ہیں اور بکر شہر کے گرد و نواح سے بہت سارے عاشقان مصطفیٰ تشریف لائے ہیں اور لا بھی رہے ہیں، اور یہ اس سے بڑھ کر خوشی کی بات ہے کہ بر وقت یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ امید کروں گا کہ ہم یہاں سے کچھ نہ کچھ سیکھ کر ضرور جائیں گے۔ آپ حضرات کی خدمتوں میں گزارش ہے آپ توجہ رکھیں گے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون مل سکے۔ اس کے لیے دوسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے، آپ یہ شفقت فرمائیں گے موبائل اگر آپ جیبوں میں ڈال لیں گے تو یہ بہت اچھا رہے گا، یہ آپ کو یہاں بیٹھ کر بھی بیٹھنے نہیں دے گا۔ آپ کا جسم یہاں ہوگا لیکن آپ کے خیالات کہیں اور ہوں گے۔ اس کو جیبوں میں ڈالیے، جھولی اچ بھی نہ ہوئے، یہ تنگ کرے سی تو کیا لگی ہے میرا بیٹے، اگر آواز آپ کے کانوں میں پڑی ہے تو یہ 2 3 4 کیمرے غالباً لگے ہوئے ہیں، آپ ان سے لے لیجئے گا۔ آپ نے مجھے احسان بھائی بتا رہے تھے کہ آپ کی بڑی خواہش تھی، بڑے عرصے سے یہ فرما رہے تھے کہ آپ نے آنا ہے، تو اگر آج آئے ہیں تو چلو ذرا مجھے زیارت کروائیں نا، میں تھوڑی زیارت کر کے تمہیں تقریر سناواں ہے، تو آپ ذرا توجہ کریں گے تو مجھے لطف آئے گا۔ اور تیسری گزارش، اگر کوئی بات سمجھ آ جائے تو آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، اسے ذوق پڑتا رہے گا۔ کبھی بھی موبائل کا مراقبہ شروع ہے، جیبوں میں ڈالیے، سب کچھ بعد میں کیجیے میرے بھائی۔ بس بات شروع ہونے لگی ہے۔ میں میرے یمین و یسار جتنے بھی علماء تشریف فرما ہیں، میں سب کے لیے دعا گو ہوں اللہ کریم ان کی زندگانی میں برکات عطا فرمائے۔ کاش کہ مجھے سب کے نام آتے ہوتے تو میں ضرور لیتا، مجھے صرف ایک حضرت علامہ مولانا مفتی محمد توقیر صاحب دامہ اقبالہ آپ کا اور میرے بہت ہی پیارے بھائی اور دوست اور میرے استاذ گرامی کے بھتیجے ہیں حضرت علامہ مولانا بلال رضا مدنی صاحب، میں صرف آپ کے نام جانتا ہوں۔ یہ ہمارے نورانی صاحب ہیں، یہ بڑے پرانے دوستوں میں سے ہیں۔ اللہ کریم ان کی زندگی میں برکت دے۔ جملہ جتنے علماء بیٹھے ہیں اللہ کریم آپ سب کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور آپ کی دینی خدمات قبول فرمائے، اور آپ کے ذریعے جو دین و مسلک کا کام ہو رہا ہے اللہ اس میں برکات عطا فرمائے۔ آئیے میں ایک حدیث شریف سے بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ کا فرمان اقدس ہے، من صلی علیہ مئتن، فرمایا جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان، یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے۔ آواز کمزوروں والی ہے، بات تکڑی تھی، اتنی تو آنی چاہیے نا جی، اتنا تو ذوق اور کرنٹ پیدا ہونا چاہیے ہمارے اندر۔ یہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت ہے، زیادہ پڑھیں گے تو برکات بے شمار ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے مرآت کے اندر لکھا ہے قیامت والے دن یہ ساری مکھیاں جہنم میں جائیں گی۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات، یہ جہنم میں جائیں گی، اس وجہ سے نہیں کہ ان کو سزا ملے گی، بلکہ اس وجہ سے کہ یہ جہنمیوں کے عذاب میں اضافہ ہو جائے گا، ادھر سے آگ تنگ کرے گی، ادھر سے مکھیاں تنگ کریں گی۔ لیکن وہیں پہ آپ فرماتے ہیں کہ مکھیوں کی ایک خوش نصیب قسم وہ بھی ہے جو سیدھی جنت میں جائے گی۔ تو پوچھا بھی وہ کون سی قسم ہے؟ فرمایا وہ شہد کی مکھیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شہد کی مکھیوں میں کون سی کوالٹی ہے کہ وہ سیدھی جنت میں جائیں گی؟ کوئی تو سبب ہونا چاہیے۔ تو جو علماء نے اس بات کو لکھا ذرا غور سے سنیے گا، وہ فرماتے ہیں کہ اس کی کوالٹی یہ ہے، یہ جب اپنے چھتے سے نکل کے جاتی ہے نا مختلف پھولوں کے رس چوسنے کے لیے، یہ جاتے بھی حضور کی ذات پہ درود پڑھتی ہے اور آتے بھی درود پڑھتی ہے۔
آواز پھر کمزور والی ہے، تھوڑا توجہ فرمائیں۔ یہ والیوم ٹھیک ہے آپ کا، تو یہ درود پاک پڑھیں گے نا تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ میرے مرشد کامل سیدی و سندی امیر اہل سنت حضرت علامہ پیر محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ، آپ نے فرمایا ہے کہ ربیع الاول شریف میں کثرت سے درود پڑھا کریں۔ کیوں؟ فرمایا آمد مصطفیٰ کا مہینہ ہے، سبحان اللہ، اس میں زیادہ سے زیادہ حضور اکرم علیہ السلام کی خدمت میں تحفہ بھیجیں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ باقی کسی مہینے میں نہیں پڑھنا، پڑھنا ان میں بھی ہے، سمجھ آ رہی ہے، لیکن ان مہینوں میں ہم نے زیادہ پڑھنا ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے ایک بات یہاں پر اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اگر آپ جاگ رہے ہوں تو۔ سبحان اللہ، شہر سے بات چلی ہے، یہ بات اصل میں ہے سٹیج والوں کے لیے، اگر یہ بولیں گے تو پھر آپ نے بولنا ہے، اگر یہ نہ بولے تو آپ نے چپ رہنا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میری مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ جو شہد کی مکھی کی طرح۔ تو پوچھنے والا پوچھتا ہے وہ کیسے؟ فرمایا شہد کی مکھی جب ڈنگ مارتی ہے نا تو تب بھی کمال کر دیتی ہے، اور جب شہد دیتی ہے تو تب بھی کمال کر دیتی ہے۔ جملہ سنیے اور چہرے پہچانیے گا۔ اعلیٰ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ جب ہم گستاخوں کو، جو نبی کی، صحابہ کی، اہل بیت کی اور ولیوں کی توہین کرتے ہیں، ان گستاخوں کو جب ہم علمی ڈنگ مارتے ہیں نا تو فرمایا قیامت تک ان کی نسلیں تڑپتی رہیں گی کہ وہ احمد رضا تھا جس نے ہاتھ ڈالا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اور فرمایا جب ہم محبت والوں کے لیے آقا کریم علیہ السلام کے عشق کے موتی لے کے آتے ہیں تو فرمایا وہ مٹھاس شہد بھی نہ رکھتا ہوگا جو احمد رضا کے موتی لے کے آتے ہیں۔ اب سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ تو اس واسطے جو بندہ عاشق ہوتا ہے نا اس کا دوسرا پہلو بھی دیکھا کرے۔ آواز کمزوروں والی فرنٹ سیٹوں والوں آپ کا زیادہ حق ہے بھائی، اللہ آپ کو خیر و برکت سے نوازے۔ سرائکی میں ڈبل فیس ہو سی توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات، یہ ٹھیک ہے نا؟ چلو میں آتا ہوں، چلو آپ کی خواہش بھی پوری کرتے ہیں، آپ کی بھی انشاءاللہ دونوں کی پوری کرتے ہیں۔ توجہ ہے، یہ اصل میرے بھائی ہیں اور بڑی محبت والے ہیں، مجھے نام بھول گیا، سفیان بھائی، اللہ ان کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ یہ سفیان نام بھی کوئی عام تو نہیں ہے نا؟ پھر آج کل تو بانڈ کر کے رکھ دیتا ہے، ٹھیک ہے گرامی قدر حضرات۔ تو اس واسطے یہ جو محبت والا شخص ہوتا ہے نا جی، وہ جب حضور کی شان بیان کرتا ہے تو تب بھی کمال ہی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا بھی ایسے ہی ہے نا۔ اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کر دو دو تین باتیں اگر توجہ ہو تو۔ اعلیٰ حضرت صاحب کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا جی مجھے پتا چلا کہ آپ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جو بندہ یہ کہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے کپڑوں پر مٹی لگی اور کپڑے گندے ہو گئے تو وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ فرمایا ہاں ہو جائے گا۔ تو وہ رونے لگ پڑا، وہ حضرت پھر ہم کیا کہیں؟ آقا کریم علیہ السلام تو اتنا تکلف نہیں فرماتے تھے اور اس طرح کی چٹائیاں نہیں ہوتی تھی، وہ تو بلا تکلف زمین پہ جلوہ گری فرماتے تھے، اور اکثر موقعوں پر آپ نے نماز پڑھی تو وہ بھی بغیر کسی کپڑے کے پڑھی، وہ مٹی بھی آپ کا ماتھا مبارک چومنے آ جایا کرتی تھی۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو کہا پھر اگر کپڑوں پر مٹی لگ جائے، ہم نے کسی کو بتانا ہو تو پھر ہم کیسے بتا سکتے ہیں؟ غور سے سننا سارے حضرات اگر بات سمجھ آئے۔ اور فرمایا اللہ کے بندے کیا تم صرف یہی کہو گے کہ کپڑے گندے ہو گئے؟ کیا تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کپڑے بھی دامن مصطفیٰ کو چومنے، مٹی بھی دامن مصطفیٰ کو چومنے آئی ہوئی ہے؟ یہ کہو کہ مٹی نے دامن مصطفیٰ میں پناہ لی ہوئی ہے، یہ کہو کہ مٹی دامن مصطفیٰ کو چومنے آئی ہوئی ہے۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت۔ جب اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ سے سوال ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو یتیم کہنا چاہیے، یہ چند دن پہلے حضرت امیر اہل سنت نے بھی فرمایا ہے، آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے یتیم نہیں آقا کو کہہ سکتے، فقیر نہیں کہہ سکتے، مسکین نہیں کہہ سکتے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا نہیں، در یتیم، در موتی کو کہتے ہیں، ایسا موتی جس جیسا ہے ہی کوئی، وہ تو یتیموں کو سنبھالنے والے ہیں۔ جو نہیں فرما رہے، حالانکہ نبی پاک علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو آپ کے والد گرامی چند ماہ پہلے پردہ فرما گئے تھے، یعنی ظاہری صورت جو تھی وہ ایسے ہی تھی کہ اس پر لفظ یتیم ہی بولا جائے گا، لیکن میرا چان کئی سچ بھی ہوندن کہ نہیں بولنے چاہیے۔ میرا جملے نو پی گئے ہو یار، صدقے جاواں تھوڑے ہاتھ میں تو
وہ کئی سچ بھی ہوندے جڑے نہیں بولنے چاہیے. ہاں اس بات کو آپ سمجھے آپ حضرات میرے بھائی. نبی پاک علیہ السلام کے لیے سچی بات بھی ہو تو جملہ وہ ہونا چاہیے جو ان کی شایان شان ہو. بات سچی بھی ہو تو جملہ ان کی شایان شان ہونا چاہیے. یہ ہے اصل حقیقت. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب جب مقام ناز میں جاتے ہیں تو اپنا تعارف یوں کرواتے ہیں. لیکن چونکہ آج ہمارا عنوان جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کے تحت میں لے کے چلنے کا ارادہ رکھتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، فرمایا اور انہیں یاد کرواؤ اللہ کے دن. اب یہ اللہ نے حکم جاری فرما دیا محبوب پاک علیہ السلام کو. انہیں یعنی اپنے صحابہ کو، اولین مخاطبین تو وہی تھے نا، اور اس کے بعد یہ ساری امت ہے. تو فرمایا ان کو اللہ کے دن یاد کرواؤ. آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا ایک سوال جو مفسرین نے اٹھایا وہ یہ ہے. مفسرین کرام کہتے ہیں کہ سارے دن، سارے ہفتے، سارے مہینے، سارے سال، ساری صدیاں یہ تو ہیں ہی اللہ کی. اچھا جب یہ ہیں ہی اللہ کے تو پھر یہ کیوں فرمایا کہ اللہ کے دن یاد کرو؟ سارے اس کے نہیں، ہماری ہیں تو اس کے. تو پھر یہاں پر کیا مطلب ہے؟ علماء نے پھر جواب دیا اس سے مراد ہر دن نہیں بلکہ اس سے مراد وہ دن ہیں جس میں اللہ کی کوئی رحمت ملی ہو، اللہ کا کوئی فضل ملا ہو، اللہ کی کوئی نعمت ملی ہو. وہ دن ہو جاتا ہے خاص. تو اللہ فرما رہا ہے یہ خاص دن ضرور یاد رکھنا، انہیں نہیں بھولنا تم نے. یہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. اچھا میں 3 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں کی، رحمت، نعمت، فضل. لمبی چوڑی بات میں نہیں کرتا، نہ میرے پاس ٹائم ہے. کچھ لسٹ آپ بھی تیار کریں. آپ کے ذہن میں جتنے فضل ہیں ان کو بھی لکھ لیں، جتنی نعمتیں ہیں ان کو بھی لکھ لیں، جتنی اللہ کی رحمتیں ہیں ان کو بھی لکھ لیں. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں سب سے پہلا نمبر میرے مصطفیٰ کا آئے گا. کیونکہ ایسا ہی ہے، سب سے بڑی نعمت وہ بھی حضور کی ذات، سب سے بڑا فضل وہ بھی حضور کی ذات، سب سے بڑے رحمت وہ بھی حضور کی ذات. اب جملے کا لطف لینا ہے. میں نے کہا جس دن یہ نعمت، رحمت، فضل ملے دن یاد کرنا چاہیے. میں نے کہا جب عام نعمت فضل ملے تو دن یاد رکھو، اور جس دن سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا فضل، سب سے بڑا انعام آیا پھر اس 12 ربیع الاول کو ہم کیوں نہ یاد کریں یار. توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ اگر آپ ہاتھ اٹھا کے بولیں گے تو تب بھی مجھے خوشی ہوگی، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. مجھے مسئلہ ہی کوئی نہیں، صرف آپ جاگنے والے بنے. گرامی قدر حضرات اب اس بات کو سمجھیے. جزاک اللہ. فرمایا وذکرہم بایام اللہ، انہیں اللہ کے دن یاد کرواؤ. کون سے دن؟ جن میں اللہ کا انعام آیا، جن میں اللہ کا فضل آیا، ان دنوں کو یاد کرو. اللہ کے محبوب سے بڑی رحمت بھی کوئی نہیں، اللہ کے محبوب سے بڑا فضل بھی کوئی نہیں، اور اللہ کے محبوب سے بڑے اللہ کی رحمت بھی کوئی نہیں. تو پھر ظاہر سی بات ہے جس دن محبوب پاک آئیں جزاک اللہ تو پھر اس دن کو یاد کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ بتائیے ذرا مجھے صاحب. یہ تو قرآن کی نص سے مسئلہ واضح ہوتا ہے. یہ تو حکم ہے اللہ کے دن یاد کرو. دائیں بائیں دیکھنے والے میری زیارت فرمائیں. اگے میں تواڈی کرنے پر تو میری کرے سو. سمجھ آ رہی ہے؟ اب ذرا دوسری بات سنیے. میں آپ کو اگر آپ اجازت دیں تو بخاری شریف سے ایک حدیث سناؤں تاکہ مسئلہ حل ہو جائے. آقا کریم علیہ السلام جب ہجرت فرما کے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں جلوہ گر ہوئے نا، تو آپ کو یہ پتہ چلا کہ گرد و نواح میں جتنے یہودی رہتے ہیں نا وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں. 10 محرم کو روزہ رکھتے. آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا اچھا یہ مختلف حدیثیں ہیں، اس میں مختلف مضمون موجود ہے، لیکن لبے لباب یہ ہے نبی پاک نے جب پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو، انہوں نے کہا یہ دن ہمارے لیے بڑی اہمیت کا دن ہے. کہا کیوں؟ فرمایا اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہمارے نبی تھے اور ان کے ساتھ جو ہمارے آباء و اجداد تھے، تو بولیے چاہتے ہیں جڑے ساڈے بڑھ کے انہوں نے نالا سمجھ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کو بچایا تھا اور فرعون اور اس کے ساتھیوں کو اللہ نے غرق کیا تھا. تو وہ جو اللہ کا انعام ہمارے اوپر ہوا تھا، سمجھ آ رہی ہے، اس انعام کے ملنے پر ہم اس دن کو بھول نہیں پائے، ہم اس دن کو یاد رکھتے. اچھا مسلم شریف کے اندر ایک حدیث میں یہ ہے، یہ حدیث کے لفظ ہیں، فرمایا لَنَتَّخِذَهُمْ عِيدًا، وہ جو سارے کے سارے تھے وہ کہتے ہیں ہم اس کو عید سمجھتے.
وہ اس دن کو صرف مناتے نہیں، عید بھی سمجھتے ہیں. اور اسی مسلم شریف میں ایک حدیث ہے جس میں یہ لفظ بھی ہے، فرمایا ان کی عورتیں اس دن نئے کپڑے پہنتی تھی، بناؤ سنگار کرتی تھی، وہ سارے عید مناتے تھے. ذرا بات کو سمجھے کہ آپ حضرات جتنے فرنٹ سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اس بات کو سمجھیے. یہ مسلم شریف مفہوم ایک ہے، لیکن میں صرف بتا رہا ہوں کہ حدیث میں کیا کیا لفظ ہیں. دن بھی مناتے ہیں، عید بھی کہتے ہیں، کپڑے بھی پہنتے ہیں، مرد عورتیں سبھی خوش ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا انعام آیا تھا اور وہ بھولے نہیں. اچھا اب دوسری بات سنیے. نبی پاک علیہ السلام نے آگے سے پتا کیا جواب دیا؟ اب یہ بھی سننے والی بات ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق و اولا بموسیٰ منکم. اب اس کا ترجمہ سنیے. فرمایا اذا میں تواڈی بولیے ترجمہ کرے سا، فرمایا اتنا موسیٰ علیہ السلام دے تسا کچھ نہیں لگ دے جتنا میں لگنا. یہ ترجمہ بنتا ہے میرا زیادہ تعلق ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال. فرمایا اگر تسا انہاں دے دہاڑے نو یاد رکھی بیٹھے ہو تے بھولنا تو آسان بھی کوئی نہیں نا. لیکن یہاں پر دوسری بات بھی توجہ طلب ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خالف الیہود والنصارى. نبی پاک نے فرمایا یہودی اور عیسائی ان کی مخالفت کرو. اب یہ حدیث ہے، اب تھوڑا سا غور کریں گے نا تو یہ مقام آپ کو سمجھ آئے گا. اب مخالفت کیسے ہونی تھی کہ نبی پاک فرماتے کہ یہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، ہم نہیں رکھیں گے. مخالفت یہی تھی نا. نبی پاک نے یہ مخالفت نہیں فرمایا. اگر یہ مخالفت کرتے نا تو اس دن کی یاد ختم ہو جاتی، اور اللہ تو کہتا دن یاد کرو. اللہ کہتا دن یاد کرو. پھر نبی پاک نے کیا کیا؟ ہوں آمی ذرا جتنے سمجھ آوے تھا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں، میں اپنی امت کو کہتا ہوں تو میں نے 2 روزے رکھنے ہیں. یا 9 اور 10 کا رکھو یا 10 اور 11 کا رکھو، لیکن دن کی یاد نہیں چھوڑنی، چونکہ اللہ کہتا ہے ایسے دنوں کو یاد کرو. میرے نبی نے، اب جملے کا لطف لینا، جب موسیٰ علیہ السلام کے دن کو نہیں بھلایا تو پھر محمد مصطفیٰ کا دن کیسے بھلایا جا سکتا ہے؟ بتائیں نا، یہ نہیں بھلایا جا سکتا. اور آپ کہیں گے کہ آپ اس پر کوئی دلیل بھی دے سکتے ہیں. میں کہا میرا چاند تو صبر کر، اگلی دلیل وہ آئی جناب. انہیں آئی ترکڑے ہو فرانسس جرا گوڑے چھوڑے چھڑ کے بول کے اب میرے کناں نو چسکا پہ گیا. سبحان اللہ سنندا ہونا وہ تو موبائل جی وچ پاویں سونا ناراض نہ ہو سیں. اے بہت بڑی شاہی تو آپ کو تقریر کوئی نہ سنن دے سی. میں نے ایسے نہیں کہا تھا. اب آئیے جو دلیل اس خاص میلاد شریف پر ہے، مسلم شریف کون سی کتاب جناب؟ اس میں حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے یہ خود دن سیلیبریٹ کیا. کوئی اتاری صاحب وہ کیسے؟ یہاں تو لوگ کہتے ہیں ہمیں دکھاؤ نبی پاک نے دن منایا کہ نہیں منایا. میں نے کہا جناب بات یہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، بات یہ ہے اکھ ابو بکر علی ہو گئے. چاس نہیں آئی جڑے چوک بیٹھے ہو. اکھ ابو جہل علی ہو گئے تو نظر کوئی نہ آسی. اکھ ابو بکر علی چاہیے. اکھے چال بات حدیث پڑھ کے ڈھیے. میں نے کہا نبی پاک تشریف فرماتے صحابی سوال کیا سئل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین. آ کے سوال کرتے حضور سے میرے آقا یہ بتائیے آپ ہر سوار شریف کا روزہ رکھتے ہیں؟ کہا بالکل ہر سوار کا روزہ رکھتے ہیں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ سمجھو. کہا جی بالکل. کیوں؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ. فرمایا یہی وہ دن تھا جس میں میرے اوپر وحی آئی، اور یہی وہ دن تھا جس دن میں پیدا ہوا. 5-4 بندے ہاتھ نہیں چکے تو ساکو زیادت پرہیزگار مسلمان بیٹھے ہو. حضور دی شان اتھے تو ترکڑے ہو کے بولو نا. اور بھائی جان میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جو بندہ یہ کہے مجھے حدیث میں میلاد نظر نہیں آیا، میں کہتا ہوں 2 ہی گلاں نے. جی میں الو نو سارے دہاڑ سورج نہیں نہ دسیندا. یار خیر اللہ صحیح دیکھو اپنیاں یار. میں نے دکھ ہوتا ہے لوگ جھوٹ بولیں دے چلے بابا آنے کریں دے تھوڑی ہر شے سچی ہے. میرا چان بولنا پاؤسی، بولنا پاؤسی اور ترکڑے ہو کے بولنا پاؤسی. اس بات نو سمجھ جی میں الو نو ساری دہاڑ سورج نہیں دسیندا. وہ آگا رات ہے ہوئی نا گل. اسی طرح جڑا الو دا پٹھا ہے انہوں بھی نبی دا میلاد نظر نہیں ہوگا. کہ کوئی نہیں ہے. کمال ہو گئے، نبی نہیں ہو گئے ہو، انٹھے ہو گئے ہو. مسلم شریف
400 بار کے نبی پاک اپنا دن مناتے ہیں، ہم سال کے بعد میلاد منائیں، ملا جی دلیل مانگتے ہو؟ مصطفیٰ تو ہر ہفتے اپنا میلاد منایا کرتے تھے۔ اور کیمرے دے پیچھے والے بندے نہیں بولیں دے پہ بھائی تھوڑی آواز بھی سننا چاہنا میں سارے کیڑی گل ہوئی جناب، مجمع ترکھڑا ہو کے بولے حضور دے دیوانے بیٹھے تماشا بنایا ہوا ہمیں نظر نہیں آیا، تیری آنکھیں ساریاں کھول دیاں گا، بولے مسئلے والے بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ گرامی قدر حضرات اس مسئلے کو سنو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار شریف کو آپ روزہ رکھتے ہیں، یہ مسلم میں ہے، کہاں ہے؟ اور یہ تو حدیث سے بھی ثابت ہو گیا، سبحان اللہ۔ اور پھر اگلی بات توجہ طلب ہے، حاجی صاحب اللہ آپ کے جذبے کو برکت دے، حاجی فیاض صاحب، اور یہ بات سنیے گا، اگر یہ میلاد بیان کرنا ناجائز ہوتا، یہ میری بات سنیے، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، قرآن مجید میں حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ ان کا قصہ پڑھیں، سورہ طٰہٰ 16واں سپارہ، پہلے رکوع دا 6 کوڑ، سبحان اللہ۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر وہاں موجود ہے، تو اگر یحییٰ علیہ السلام جیسے نبی کا ذکر ہو سکتا ہے تو جو یحییٰ کا امام تھا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، جزاک اللہ، پر نعرہ حیدری بھی لالوں کو یہ نہ کہا، نعرہ حیدری سیدی مرشدی، جزاک اللہ، کسی کیڑے میں کوڑے میں پھرکن تو نہیں نہ دینا، ایسا سننی ہے، پکڑیوں کے بعد سبحان اللہ، بات کو سمجھو۔ اور دوسری بات، تم اگلا رکوع اٹھا لو سورہ طٰہٰ کا، اس کے اندر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی مکمل ولادت کا ذکر ہے۔ اگر یہ ولادت بیان کرنا یہ جائز نہ ہوتا تو میرے رب نے قرآن میں حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت مریم و دیگر بزرگوں کی ولادت کو کیوں بیان کیا؟ اور قرآن میں اشارہ یہ ہے اگر ان کی ولادت بیان ہو سکتی ہے تو محمد مصطفیٰ کی بھی سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر رکو یہاں پر ایک اور بات بھی سن لو، نبی پاک نے اپنا دن خود منایا، وذکرہم بایام اللہ کے تحت، امت کو بھی یاد کرنا چاہیے، یہ بھی سن لو، لیکن ایک یہاں میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، قرآن مجید برہان رشید پڑھیں یا حدیث کریمہ پڑھیں، یہ مسئلہ کھل کے سامنے آ جائے گا۔ اب ادھر دیکھیے، بس اوقات کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں نا، ان کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے اعتراض کرنے کا، یہ دیکھو نا، یہ آیا حضرت ابو بکر کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں، مولا علی کے دور میں، تو انہوں نے تو یہ میلاد نہیں منایا، تو تم کیوں مناتے ہو؟ تو میں نے کہا اتنا دور میں اگر میلاد، او بسم اللہ پیر سید عبداللہ شاہ صاحب 12ویں دامہ اقبال ہو، اللہ کریم آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، سبحان اللہ تے آنکھو چا، اور جو ہے جناب شاہ صاحب آگے ساڑھی محفل دا حسن مکمل ہو گیا ہے، سانو چاہی دا کھرا شاہ ہے، پانچر بندے ڈھلے پائے گئے، خیر تو ہی رہے، سمجھ آدھی بھئی ہے سائیں، پچھلے ڈھلے پائے گئے نا، انہاں دا علاج مکرے نا، ادھر دیکھیے، آپ فرنٹ سیٹوں والے بولیں گے تو پچھلے تو انہوں کے آپ ہی بولیں گے۔ اب جو میں بات کہہ رہا نا، وقت کے دامن میں گنجائش چھوڑی، اور میں چاہتا ہوں جلدی جلدی آپ کو یہ مسئلہ آپ کے ذہنوں کے قریب ہو جائے، باقی تو پھر میرا مالک ہے تو انہوں آپ پہ سمجھا چھڑے گا انشاءاللہ۔ اب ذرا اس بات کو سمجھیے گا، آپ قرآن پڑھ لیں یا احادیث پڑھ لیں، میلاد کا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن یار لوگ آ جاتے ہیں، ان کے دور میں نہیں تھا، میں نے کہا ایک کتنا دور ہے 30 سالہ، میں کہا 30 سالے دور میلاد انہوں نے کوئی نہیں کی تھا کہ نہیں، میں کہا روکیا ہے، سبحان اللہ، ساڑھی بھی گال دا تو جواب دینا، ان اکریاں سالہ جو نہ روکیا بھی ہے، اور پھر نا لالا میں کہ بڑھ بطار شریف باندھ رکھو ہاں، وہ بھی وجہ ہے منع واسطے دلیل چاہیے، کرن واسطے دلیل مصطفیٰ دی کافی ہے۔ اور ویسے بھی میں تنوں ایک گل بھی دسنا چاہ، یہ جڑا نبی پاک تو یا باقی تقاضے کریں دے ہو، یہ تھوڑا جا عقل تو کامل ہو، نبی پاک علیہ السلام کا جو دور نبوت ظاہری طور جتنی دورہ موجود تھے، بنفس نفیس جن جگہوں میں نبی پاک گئے وہ تھی 27، اور جو آپ نے چھوٹے موٹے جتنے بھی جنگوں بھیجی، مہم آپ بھیجی، سریے بھیجے، غزوے کیے، ان کی تعداد حضور کی مبارک زندگانی میں جو بنتی ہے وہ ہے 74۔ 13 سالہ 74 ہوئے، یہ سالانہ 3 جنگا یا 3.5 جنگا بن دیاں، 3.5 جنگا ہومن تو آکھے 12 ربیع الاول جلوس نہیں کڑیا، تنو شرم تو نہیں آتی ہوئی نا؟
پتہ نہیں میری گل ہوں سمجھے ہیں کہ کوئی نہیں سمجھا سمجھ آئی؟ میں کہ تینوں ایک گل میں دساں اسی تو صرف تو کہنا صحابہ کرام نے 12 کو نہیں نکالا صحابہ کرام کا دل لگتا ہی کوئی نہ ہر 2.5 مہینے تو بعد تلوار چک لیں سن اور چل کے اگلے نو کہتے سن حضور آ گیا پتہ نہیں سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں وہ شکر کر ساڈا جلوس تلوار تو نہیں ہوندا ہی تو انا جیسے صحابہ کرتے تھے ویسے کرو میں کہ مڑ پا تے لمے آ لینا ہن بولو تو صحیح سے سامنے آ لیو سبحان اللہ کیا کچھ حضرت یہ بتائیں مجھے صحابہ کیا کرنے جاتے تھے کہتے بتانے جاتے تھے حضور آ گئے جڑے مان جاندے سن سبحان اللہ نہیں مانتے سن پالو لمیا سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات اور یہی طریقہ کا ہم تو صرف بتاتے ہیں کہ آ گئے وہ نہیں دیکھو نا وہ نبی پاک ایک مرتبہ آئے تھے تو آج تک میلاد کر رہے ہو تو میں کہ پھر کیا صلاح الدین صاحب کیا کہنا چاہتے ہو ہمیں بھی تو بتاؤ نا اور نہیں جی ایک مرتبہ نبی پاک آئے بس ٹھیک ہے کوئی قصہ بعد میں ختم ہو گیا تو ایک مرتبہ میلاد ہونا تھا تم نے تو ہر سال ہی آ گئے اچھا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں میرا سوال کرنا تمہارا حق تو نہیں نا کچھ میری جان ہمیں بھی سنو حوصلے سے سنو جی مولانا اس کا کیا جواب ہے میں نے کہا سن میں نے کہا مولوی صاحب آئندہ 27 میلاد یہ تو مسجد سے محفل کی تھی نا زندہ بندہ بولے دوئے دی چھٹی ہے مولوی صاحب دیکھ رہی بات ہے آخر یار کیوں یہ رات بڑی برکت آ گئی ہے میں کہا کی میں آخر ہی دے وچ قرآن آیا میں کیا خدا مدینے لائے بجی قرآن بھی تو ہکو باری آیا سبحان اللہ ہر سال تو قرآن دی محفل کی تھی بیٹھا ہے تے میں مٹھا آ گیا بولیندا پیا جے سمجھ آوے تا میں آکھیا اج قرآن دا جشن نازل ہون دا ہر سال ہو سکدا ہے تے قرآن والے نبی دا جشن بھی ہر سال ہونا چاہیے کیا بات ہے مفتی صاحب کیا بات ہے سمجھ آ گئی ہے لیکن رکو یہاں پر کہتے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ رات تو برکت والی اس کی تو سال کے بعد برکت آ جاتی ہے میں کہ موڑ بھی قابو ہے تو صحیح کوئی نہیں ہے قرآن کی اس ہر سال میں یہ جب یہ رات آتی ہے تو برکت واپس آتی ہے جی ہاں میں کیا ہو رہا مطلب 2-4 اور برکتاں بھی کھاواں بیٹے ادھر دیکھنا سونا ادھر ویکھ بڑی ماں کی تقریر کریں دا پیا یہ تو لاکھ روپئے کوئی نہ سناوے لیکن توجہ کرے سو ذرا میں آخیا جمعہ ہر 8ویں دہاڑ آندا تے دی برکت واپس آ جاتی جمعہ عید دا دہاڑ آ گیا توجہ کیتی آسو اے دی برکت ہر جمعے واپس آ گئی اچھا اسی طرح تسی جمعرات دی برکت ویکھو تے واپس آ گئی چھوٹی عید سال تو بعد آوے تو او دی برکت اس دہاڑے واپس آ جاندی ہے وڈی عید سال تو بعد آوے تو او دی برکت اس دہاڑے واپس آ جاندی ہے حج سال تو بعد آوے تو حج دی برکت واپس آ جاندی ہے رمضان سال تو بعد آوے تو رمضان دی برکت واپس آ جاندی ہے محرم سال تو بعد آوے تو محرم دی برکت واپس آ جاندی ہے او مرے دے صدقے سارے ملے نے سبحان ربی العظیم ارے صاحب کیا بات ہے کیا بات ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہ آپ کو عزت بخشے زندہ باد کیا بات ہے ایک منٹ میں اچھی سبحان اللہ کو چاہیے بندے جو بیٹھے ہو شاباش شاباش وہ گل سمجھ آئیے سونا کوئی نہیں آئی سال کے بعد اس کی برکت ہر شے دی برکت آ جاتی ہے یہ ہر شے ملی کے دے صدقے ہے فرما رہے توجہ نہیں فرما رہے اچھا کہیں بالکل چوب شاہ بن کے بیٹھے شاہ صاحب نے پوچھو اسی انہاں شاہ منو منیا کہ نہیں تے چڑھ کے بھی بولدا رہے بولو بولو تکبیر نعرہ رسالہ جزاک اللہ صاحب جزاک اللہ ٹائم بہت تھوڑا ہے میں آپ بڑی سپیٹ ہے چاہت مجھے کوئی نہ کیجیے اسے لالا جی تھوڑی جی آواز کھولے سبھی کو نہیں بہت سونا چلتا پہ ہے انہیں تھوڑی جی سوک ہو بنی ہے توجہ میرے حل کرے سو جاگنے بیٹھے ہو اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں میرے بھائی کوئی کسی بھول میں نہ رہے کہ صحابہ کرام نے یہ کبھی آپ تسی یہ سوچ سکتے ہو صحابہ کرام نے کبھی بھی اس گل یاد نہ کیتا ہو کہ نبی پاک نے پیدا سوچ سکتے ہو تسی بولو نا گرامی قدر حضرات یہ ہو ہی نہیں سکتا میں تو ایک حدیث سنا دینا کتاب کا نام ہے نسائی شریف یہ شاہ جی اتنے مٹھا نہیں بولنا اتنے میں 4-5 مسئلے بھی تو کرنے تے سنیا لے کرنے تے رزویاں لے کرنے سمجھ آ رہی ہے یہ مسئلے بھی 4-5 کرنے نسائی شریف اچھا ویسے حدیث مسلم دے وچ
ویسے سیاست کی اکثر کتب کے اندر بھی ہے، درجن تو زیادہ حوالے یہ ہیں، لیکن میں نسائی کا نام لیا ہے، توجہ ہے، اور یہ خاص وجہ ہے۔ اچھا یہ جو حدیث ہے یہ ہے میلاد مصطفیٰ دے بیان کے، لکھی امام نسائی ہے۔ اگلی گل امام نسائی پتہ کون ہے؟ پہلے میں تمہیں شخصیت کا تعارف کراں، مڑ دساں حدیث روایت کے لکھی تھی۔ امام نسائی وہ بندہ ہے جس نے کتاب لکھی ہے خصائص علی، سبحان اللہ، سمجھ آ رہی ہے؟ بہت بڑے عاشق اہل بیت، لیکن ایسے عاشق اہل بیت ہاں کسی صحابی نال نفرت نہیں کی تھی۔ آواز کمزور والی ہے، زبان والی چاہیے میں، ایسے عاشق اہل بیت کسی صحابی نال نفرت ہونا ہی چاہیے۔ جڑا عاشق اہل بیت ہوے نال صحابہ دا محبت کرنا والا ہوے، جڑا عاشق صحابہ ہوے نال اہل بیت دا عاشق ہوے۔ کسی ایک فرد نو ایک چیز نو کڈ کے تسی اپنے آپ کو آکھو نا بھی میں بندہ بن جاواں گا، تو مسلمان نہیں بن سکتا، بندہ کیویں بنے گا؟ کوئی مسلمان نہ صحابہ نال نفرت رکھ سکتا ہے نہ اہل بیت نال نفرت رکھ سکتا ہے۔ اسی نبی دے صحابہ نو منینے آئے تے سارے آنو جنہاں دا عقیدہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، دعا نہیں سجدے کھبے بتا۔ اور جدو اسی نبی پاک دی اہل بیت نو مننے آئے 2 4 5 10 11 12 14 تے بریکہ نہیں لاؤندے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا پھر اے نہ منو شہیداں نو تیری نسل پاک میں ہے۔ بچہ نور کا آقا تو ہے نور تیرا تھب گھرانا۔ اور یہاں ایک مسئلہ سن لو، اسی جدو سید نو مننا ہے نا، نہ وہ داڑھی ویکھنی ہے، نہ پگڑی ویکھنی ہے، نہ گڈی ویکھنی ہے، نہ گدی ویکھنی ہے۔ سید ہے بھاویں غریب کیوں نہ، کوئی مسئلہ نہیں، اسی سید نو مننا۔ اس دور دے وچ سید ہوے، بھاویں شاہ ہوے، بھاویں پیر ہوے، بھاویں خطیب ہوے، ایک کو چیز ویکھنی ہے، کدائیں صحابہ دا دشمن تے نہیں، کدائیں اہل بیت دا دشمن تے نہیں۔ اگر وہ صحابت اہل بیت کا نہیں نا، بھاویں وہ شاہ ہے، بھاویں وہ سید ہے، بھاویں وہ خطیب ہے، بھاویں وہ عوامی بندہ ہے، اگر وہ حضور دے وفاداراں دا نہیں نا، تو مینوں ایتھے بابا خادم رضوی چیتے آندا پیا ہے۔ بابے خادم رضوی آکھیا ہاں تسی اپنے نانے دے وفاداراں دے نہیں ہو تے چلے جاؤ، تسی ساڈے بھی کج رہی لگے۔ ہاتھ کھڑے کر کے، ہاتھ کھڑے کر کے یاد نہیں، یاد نہیں، یاد نہیں، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ توجہ، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، اللہ آپ کو خیر و برکت ہو۔ چلیو چلی تھوڑے جا بہت لے اور سبحان اللہ تی آپ مدینے میں ہیں۔ اے ویڈیو بندی پئی، میں اپنی گل دا ذمہ دار ہاں۔ کوئی بندہ صحابہ اور اہل بیت کے خلاف نہیں بول سکتا، اور جس مرضی نسب کے نال تعلق رکھے۔ بیان کیتا ہے اسی ادب والے لوگ ہیں، قسم خدا دی بندے دے کپڑے پاٹے ہوئے ہون، او دی قوم جو مرضی ہوئے، میرے مالکہ نال پیار کرے میں ہاتھ چومن واسطے تیار۔ اللہ تے خیر چلا تے کوئی بندہ جس مرضی نسب دے نال تعلق رکھے، اگر وہ مالکہ دا وفادار نہیں تو جدو تو اونا دا نہیں تو ساڈا بھی۔ یہ مسئلہ ہے، یہ اندر کیا لوگ کے گل کریے؟ بات سمجھ دینا بھی شاید دے مولوی پیر ہوں گے نا، یہ جو مرضی کرے کوئی نہیں پوچھ سکتا، کیوں؟ یہ تاج کمپنی دے بولنا یار، کیوں نہیں پوچھ سکتے بھائی؟ ان کو 7 قتل معاف ہے، میں مولوی ہوں تو مجھے 7 قتل معاف ہے؟ نہیں۔ نکلے ہو کہ باؤں نے رنگ بھنی جاندے ہو، ارے بولا سبحان اللہ۔ بیٹھنی گل ہوئی عقیدے دے گل نہ، سورج دے اگے بدل آ جاوے، تیرے عقیدے دے اگے بدل نہیں آنا چاہیے۔ بس ختم۔ ہم کسی کی بے ادبی گستاخی برداشت نہیں کرتے اور نہ ہم سن سکتے ہیں۔ ایسا پیر بھی ہو تو وہ پہلے پیر تھا، اب میرا پیر ہے، پیر دے تلے زیر سی میں لا کے اتے لا دیں گا۔ ہائے ہائے ہائے، بس جزاک اللہ۔ سفیان جی دارہ میں ایک منٹ مجھے دے دیجئے، ادھر دیکھنا۔ امام نسائی اتنا بڑا عاشق اہل بیت، بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے خارجیوں نے آپ کو مار دیا تھا کہ آپ اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اتنا بڑا عاشق اہل بیت، کتاب لکھی ہے نسائی شریف سیاستہ میں موجود ہے، اور اس کے اندر یہ حدیث لے کے آئے
اور روایت پتہ کیسے کی ہے؟ اب ایک بھائی آ سکے اہل بیت کون ہوں اے جڑی میں حدیث سناندا پیا اے حدیث روایت کی تھی ہے کہ حضرت امیر معاویہ تو روایت کی ہے سبحان اللہ کیا بیٹھے ہوتے اے ہوتے آ سکے اہل بیت اور ویسے بھی میں ایک جملہ بول رہا ہوں اور میں ذمہ داری دے نال بول رہا ہوں کائنات دی جس عدالت وچ مینوں آنکھوں میں پیش ہونے تیار ہاں قسم خدا دی اس جملے تے حضرت امیر معاویہ دے نال صلح کر لئیے علی دے پتراں نے سنی ترکڑا کے بول سکے کھبے دیکھنا دے چہرے سیاں علی دے پتراں دی صلح ہو گئی ہے اور علی دے پتر نے جنت دے سردار اور ماں کیا سرداراں دی امیر معاویہ نال صلح ہو گئی ہے میراثیو تسی کیوں سردے ودے کیا بات ہے مفتی صاحب کیا بات سبحان اللہ جنتی نہیں نالا ہر صحابی نبی سجے کھبے بندے بھی سیان ہر صحابی نبی جنتی نہیں چلے گا تماشا علی دے پتراں دے بیٹے ویکھ علی دے پتراں دے پیچھے اسی اج ہاتھ بن کے کھلونے ہیں امام حسن حسین تھوڑی صلح ہو گئی حضرت امیر معاویہ دے نال ساڈی بھی ہو گئی تسی جنت دے سردار ہو اسی تواڈے کمیاں کمیاں دا کی کام ہے سرداراں دیاں گلاں دے وچ بات کرنا کمیاں سمجھ آ رہی ہے اور اے امام حسین اسی تواڈے پیچھے ہاتھ باندھ کے انج کھلوتے ہیں تواڈی جنگ ہو گئی ہے یزید دے نال اسی بھی قیامت یزید نو تل کے رکھنا ہے جو ہے کہ سبحان اللہ مفتی صاحب یہ ہے سنی احمد رضا والا سارے بندے ہاتھ کھڑے کر چکے یہ میرا عقیدہ ہے ہم اپنے عقیدے کو منافقوں کی جھولی میں نہیں ڈال سکتے ہیں بس اور سنو جو میں بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں حضرت امام نسائی رحمت اللہ علیہ عاشق اہل بیت حدیث روایت کی تو حضرت امیر معاویہ سے روایت کی میلاد شریف کی بہت بڑی دلیل ہے آپ فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ روایت کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر شریف آن باہر نکل کے مسجد جائے صحابہ کرام علیہم رضوان مسجد وچ بیٹھے ہیں موبائل چ نکلو سائیں میں بیٹھا سٹیج تے دو بندے مراقبہ پہ کریں گے ادھر دیکھو میرے یار نہ کرن دے سا ہاں سوچی بھی نہ سیدھی گل ہے میری مجبوری ہے میں تک کرن دے سا ذرا دھیان رکھیے آپ حضرات مسئلہ یہ بنا کہ صحابہ کرام نا مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہاں جی اور وہاں بیٹھ کے پتہ کیا کر رہے تھے نبی پاک علیہ السلام کی آمد پر اور دین کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اللہ نے جبرائیل کو بھلیا محبوب پاک گھر فرمایا محبوب ایتھے جڑے غلام مسجد وچ بیٹھے نا یہ آج تیری آمد کا ذکر کر کے میرا شکر پہ ادا کریں گے جڑا میں دین دیتا ہے نا اس دین دے ملن تے بڑا شکر پہ ادا کریں گے تے میں بھی نہ دیتے بڑا راضی ہاں اے لبے لباب ہے یہ بات آئے حضرت امیر معاویہ فرماندے نے سارے صحابی مسجد وچ بیٹھے ہیں یہ تذکرہ ہوندا پیا ہا آقا کریم نے آ کے سوال کیتا ذرا غور دے نال سنیا ما اجلسکم یہ دا ترجمہ میں تواڈی بولی یہ کرے سا فرمایا کیڑی شے دا جلسہ کیتی بیٹھے ہو اجلسکم دا ترجمہ نہ ہوے تے گل نہیں اس سے مراد بیٹھنا ہوتا ہے تو میں کہ تواڈے جلسے بندے نچدے رہندے نہ پتر بن یار حوصلہ کرو حضرت امیر معاویہ فرماتے نبی پاک آگے پوچھا ما اجلسکم کیوں بیٹھے ہو جلسہ کیڑی شاید کیتی بیٹھے ہو حالانکہ جبرائیل نے بتا دیا اور چیز پوری لینی ہے پوری صحابہ کرام نے کہا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا ومن علینا بکا یا رسول اللہ اور ترجمہ سنیا فرمایا حضور اسی یہ جڑا جلسہ کیتی بیٹھے ہیں نا اے دے وچ اسی اللہ دی حمد و ثنا اور او دا شکر پہ ادا کرنے ہیں فرمایا کیڑی گل تے ایک جڑی سانو ہدایت دتی ہے سو تے دعا جڑا تسی آئے ہو وہ جڑا تسی آئے ہو فرمایا ومن علینا بکا یا رسول اللہ تو انو گل کے تواڈی جلوہ گری تواڈی ولادت فرما کے جڑا اللہ نے ساڈے اوتے احسان فرمایا ہے نا دس ہوئے مولوی میلاد ہے کہ کوئی نہیں ہے
حلال دی ٹاکی لگی ہونا شرط ہے قسم خدا دی میلاد کا مسیحا ثابت کرنا ہائے 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 تمام دوستوں بیٹھے تھوڑے آگے آگے ہو جائیں پیچھے والے کھڑے ہو گئے تھوڑے آگے آگے ہو جائیں اوہ نیڑے لگو اگے آ جاؤ تھوڑے آگے آ جاؤ جنوں میری سمجھ آمدی پئی اگے آ جاؤ آگے آگے پچھو بے دیو تانوں کہا دھکا تا نہیں لاؤنا مر ہو کے آؤ اے کیمرے آ جاؤ نیڑے لگو جلدی آشکان مصطفیٰ ڈھیر ہو گئے آ جاؤ جلدی آ جاؤ جلدی آ جاؤ واہ بھائی واہ اور شہد خالص ہوئے نا تے لوالا آئی جاندے نے میرا پوتر خوش کر رہی تھا مفتی صاحب بہت جزاک اللہ کیا بات ہائے 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 جڑا جاگدا بیٹھا بڑا چل سبحان جڑا جاگدا بیٹھا ہاں ٹائم پہ جی سر ہاں جی ٹائم پہ بالکل بڑی جلدی تو جزاک اللہ کھڑ دی لوڑ نہ پوسی بڑی جیل چھوے سان یقین کرو یہ ٹائم میں کدھر ہور دی تو حیدرآباد چھل تھل چل کے میں تقریر کرنی ہے لیکن احسان نے نہ منو ایتھوں پتہ آدھا تڑی دان نہ چھوسی میں بات انہاں دا ترلا کیتا میں کہا تھوڑا جیا بندہ بھاری ہے تھوڑا جیا فائدے اٹھے فضل کرے سو مہربانی کرے سو تے ہن تساں بھی تھوڑا جیا میرے نال شفقت کرے سو حدیث سنا لواں اگلے سال نہ آ جا آواز سی ٹالی مٹھی نہ ہونے چاہیے ادھر ایک سو توجہ سارے پھراواں دی حدیث کو روایت کیتا حضرت امیر معاویہ نے سمجھ آ رہی ہے دوسری گل توجہ میرے یاد رکھیں امام نسائی لکھے ہیں تیسری گل توجہ میرے صوفی او صوفی لڑنا نہیں میرا پتر میں جو بیٹھا تیرے مسارے جڑے بن کے جا خدا دی قسم ٹائم ہوندا تو جڑے پاسے آکھیں آپ اس پاسے گڈی پائیے ہاں تو کراں کی میں ٹائم جو کوئی نہیں لیکن جدے جانے پہ نا توڑ مدینے پڑ سے توجہ کر لالا توجہ چپ نہیں بانا بھامے چھوٹے ہوتے بھامے بڑے ہو ایک کیلی شاید جلسہ ہے حضور رسی اللہ دا شکر ادا کرے دے پہ جڑا ساکو ہدایت دیتی ہے کہ وقت تو انہوں بھیج کے ساڑھے ہوتے احسان فرمایا ہے سبحان اللہ صحابہ بھی من گئے 10 بھی دیتا ہے جبرائیل نے بھی 10 دیتا ہے حضور نے پتہ بھی ہے بات فرمایا اللہم اجلسکم فرمایا تساں قسم چک دے ہو نہیں توجہ فرمائی قسم چک دے ہو کہ تو اڈا جلسہ فقط اسے واسطے ہے سبحان اللہ صحابہ کرام نے کہا اللہ اجلسنا قسم رب دی اساں اسے واسطے بیٹھے آسے یہ تھوڑی آمد دا ذکر پہ کرے دے آسے اللہ اکبر میرے نبی سن نا جی نبی پاک نے بتا یہ حدیث پاک جدو جائے گی تو لوگ تبصرے کرے سن نبی پاک نے قسم کیوں چبائی نبی پاک نے خود فرمایا اے میرے صحابہ میں جڑی قسم چبائی ہے نا لم استحلفکم تہمتن لکم فرمایا میں تھوڑی کو قسم اس واسطے نہیں چبائی کہ میں تو سچا نہیں سمجھا یا میں کو یقین کوئی نہیں سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے اس واسطے نہیں چبائی علماء نے کہ قسم کیوں چبائی فرمایا اس واسطے جو نبی پاک چاندے ہاں میرے صحابہ میں انہوں دسن تو میں بھی اے سن کے اور صحابہ واسطے خوش ہو کے دعا سمجھ آ رہی ہے فرمایا میں تہمت واسطے تواڈے تے تو کوئی شک کر ہی نہیں سکدا صحابہ تے کوئی شک نہیں کر سکدا مسلمان سبحان چاس نہیں لئی جملے دی صحابہ تے مسلمان شک کوئی نہیں کر سکدا ہن اگلی گل بھی سنیں اور تکڑا ہو کے سنیں ذرا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آتانی جبرائیل میرے کو ہنے جبرائیل آیا ہی فاخبرنی اس نے مینوں خبر دیتی ہے ان اللہ یباہی بکم الملائکہ اللہ فرشتیاں دے سامنے تواڈے اوتے فخر کردا پیا ہے او فرشتیاں دیکھو ایک محبوب دے صحابی بیٹھ کے جیڑا میں اسلام دتا ہے او تے بھی خوش ہوندے پے نے جیڑا میں مصطفیٰ دتا ہے او تے بھی خوش ہوندے پے ہر صحابی ہے نبی جنتی ہر صحابی ہے نبی جنتی ہر صحابی ہے نبی جنتی کیوں بھائی توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے ہنے تے میں ایک جملہ بولوں سبھی کوئی جو آواز نہ آوے تواڈے منہ چ آواز آوے حدیث پاک دے تحت میرے استاد جی کہندے ہوندے سن اوے دسو عوام نو جیڑا مصطفیٰ دے میلاد دی محفل کرے او دے چرچے عرشاں تے بھی ہوندے نے فرشاں تے بھی ہوندے نے مصطفیٰ دا میلاد کرے توجہ ہے سبحان اللہ اور اگلا جملہ بھی سننا ایک حدیث اور سنا دوں آپ حضرات کو جاگ رہے ہیں تو سبحان اللہ کتاب کا نام ہے
التنویر فی مولود البشیر والنذیر، یہ ویسے اس نام دیاں 4-5 کتاباں جہاں حوالہ میں دینا پیا عبدالحق الہ آبادی 1307 سنے ہجری پہلی مرتبہ کتاب چھپی. علامہ ظفر علی سیالوی صاحب چنیوٹ والے انہوں نے باقاعدہ بایو ڈیٹے دے نال اس بات کو لکھیا ہے. توجہ ہے. دیگر علماء نے امام سیوطی نے بھی انہوں لکھیا ہے. علماء نے اس کی طرف اشارہ بہت سارے نے دیتا ہے. یہ عبدالحق الہ آبادی یہ مسلکن دیوبندی ہاں علامہ ظفر صاحب نے جڑی تحقیق کی وہ دے مطابق میں دستا پیا. سمجھ آ رہی ہے؟ میں کسی سے تنقید نہیں کر رہا لیکن بندے دا تعارف کر ویندا پیا. جڑے بندے بیٹھے سمجھ تو سمجھ جا سو. اچھا توجہ، اس نے یہ ایک حدیث لکھی ہے جاگو تا سناواں. مینوں نہیں پتا تسی شعراں دے شوقین ہو یا سر دے شوقین ہو، نہ مینوں شعر آمدے تے نہ میں سر لاؤں. میں تو کرے نہ سر دیاں گلاں. سبحان اللہ. ہوندیاں پیاں 3-4 بندے بڑ موبائل وچ بڑے بیٹھے نکل کے میری گل سن سر دے نال سن سو تو سواد اسی نا بار بار آکھ بڑے ایک گل بڑی ٹاپ دی ہے. راوی حدیث حضرت ابو دردہ. توجہ، ٹائم نیڑے لگا کھلوتا دے حدیث چا سناوے تیرے روپیے واپس. یہ چا صاحب تو سبحان اللہ مڑا جاوے کوئی مزہ. سبحان اللہ. توجہ، حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں مررت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى بیت عامر الانصاری. آدھنے اسی نبی پاک دے نال جاندے پیسی. حضرت عامر انصاری رضی اللہ عنہ آپ دے گھر دے کھلو سے ٹپے نا. فرمایا گھر دے وچوں آواز آئی. اسی جدو کھلو کے سنیا تے پتہ کیڑی آواز سی؟ وَقَانَ يُعَلِّمُ وَقَائِعَ وِلَادَتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ لِأَبْنَائِهِ وَعَشِيرَتِهِ وَقَالَ هَذَا الْيَوْمُ هَذَا الْيَوْمُ هَذَا الْيَوْمُ. لوڑی ہن میں دا ترجمہ کرنا تے چاس لے کے سننے. نبی پاک سنے صحابہ کرام باہر جدو کھڑے ہوئے بھی اندر کی آواز آ رہی ہے اور تقریر کر کے نبی پاک دیاں ولادت دیاں گلاں سنا کے اپنی برادری تے اپنے گھر والے نوں خوش پہ کر دیا اور دس دیا اوئے اج دے دیہاڑے حضور آئے نے. اج دے دیہاڑے اوئے اج دے وعدہ ہے 12 ربیع الاول دا دیہاڑا. ہاں مکہ اللہ جی کتاب پڑھو سارے موک جاسے. اجے حدیث نہیں مکی. نبی پاک نے فرمایا اے بوا کھڑکاؤ. دروازہ کھڑکیا. عامر انصاری دا پتر باہر آیا. ہن تانوں بھی ایک وجد والی کیفیت آوے تا سواد تے تام دا. اونے جدو حضور نو ویکھیا اوئے ہوئے ہاتھ چوم تے سج وگیا بابے آل تے پتہ چل چکی یاد ہے شاہ جی آتھا ہے بابا جے تھا میلاد کریندا بیٹھا میلاد راہ پا گیا. اوئے تے میرے استاد نقطہ بیان کیتا او جڑا چاہتا میرے گھر نبی آوے میلاد کیتا تے نبی تیرے گھر آ. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے سائیں اس مسئلے میں سمجھ. اور اجے بھی حدیث نہیں مکی میرا سونا. آدھے نے نبی پاک علیہ السلام وہ سارے آئے حضور نو گھر لے گئے. نبی پاک جدو چل کے بیٹھے گل دی آپ ساری سنی کھلوتے سن. توجہ ہے اللہ اکبر. ویسے ابھی میلاد نہیں کرتے تھے. میں کہ گھر رچ ہوندا سی تینوں نظر ہی نہ آوے میں کی کراں. مسجد میں بھی میلاد تینوں نظر ہی نہ آوے میں کی کراں. توجہ ہے. ہائے 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 ہائے. اگلی بھی سن تینوں ایک اور گل سنا کے مڑ تیری جان چھڈا گے ایڈی جلدی نا. اللہ اکبر. نبی پاک گھر گئے. حضرت عامر انصاری آدھے حضور پتہ تو تانوں ہے میں اے سارا تہاڈی ولادت دی نا تک تہاڈی عظمت بیان کر رہا سی. انہاں نوں سمجھا رہا سی سارے خوش ہو رہے سی. آپ کے فرماندے ہو یہ دا مطلب ہے جدو میلاد دی محفل کرے مر دلیل نہیں کیا کس نے لکھا ہے انہوں نے پوچھی کو نہیں. حضور واسطے پوچھن نہیں جانا مر رہے ہیں. تو بھائی جان کیسی پیاری دلیل ہے پوچھن نہیں جانا. نبی پاک دی گل ہے پوچھن ڈور پوندا ہے اپنی گل ہے جدید دور بیٹھے ہو نبی پاک دی دلیل میں کہ تو اپنا پیو دا ہے کہ ہاں جی میں دلیل لیا یار ہوں دلیل کی میں دیواں یہ میں کہ ہوں سمجھ آئی ہے تواڈے ورگے بندے میں گچ چ پھڑدا ہوں نا بہت ٹپیا نہ کر نچیا نہ کر تیرا نچن تو منٹ میں مکا لئی سی. تو حلالیہ دے دلیل کیا ہے. ہمیں تیرے پیو دا نکاح ہویا تیرے کول کیا تیرے کول قرآن سے تیرا کہ تیرے کو دلیل ہے وہ تیرے پیو دا جنوں تھا ہے. نہیں یار علماء نے لکھا ہے فرمایا جڑے گھر بندہ پیدا ہوئے جس بندے ال منسوب ہو جاوے اسے دا پتر ہوندا ہے. لیکن میں کیا پھر بھی ایک معاملہ تے ہے نا تینوں کی پتا
یہ دلیل رب اپنے باری تو آنا بس لوکاں نے کہہ دیتا تو ٹھیک ہے یار لوکی میں کہہ دے تو نہیں منتا تے میں کہ لوکی میلاد کر دینے تو نہیں منتا جو ہے زیادہ خوف کر اور اگلی گل بھی سنایا جڑی میں عرض کردا پیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عامر انصاری آدھے حضور کے فرما دے ہو نبی پاک نے جڑے کومنٹس جاری کیتے ذرا غور دے نال سنیا ہے فرمایا ان اللہ فتح لک ابواب الرحمہ والملائکۃ کلھم یستغفرون لک ہن ترجمہ میں مٹھیاں کرنا تے تانوں چیک کرنا کتے بیٹھے فرمایا جڑا تو اج اے میری آمد دے ذکر پیا سننا ہے نا اے دے صدقے اللہ نے رحمت دے دروازے کھول دیتے نے تے فرشتے تیرے واسطے دعاواں کردے بیٹھے صدقے جانا میں پتھر والے روح راضی کر دیتے نے اگلی گل بھی سنیا پتھر دے عاشقان مصطفیٰ عامر انصاری نے آکھیا اے تا اللہ رب العزت دا انعام میرے تے ہویا حضور تساں بھی کچھ الاؤ ہا تو میٹھے بول فرماؤ ہا میرے نبی سونے نے فرمایا من فعل فعلک نجا کما نجاتک ترجمہ سن کے تینوں وجد آ جانا چاہیے اور فرمایا جویں اج تو میرا میلاد کیتا ہے قیامت تائیں جیڑا میلاد انجے کرے سی اور جویں تو بخشیا گیا ایویں او بھی بخشیا جائے وہ جو ہے کہ کوئی نہیں سبحان اللہ سواد آیا ہے سبحان اللہ جڑے کھڑاتے ہو حق بن کے تسی نہیں ہاتھ چکو آیا ہے ہاں تو ہوئی نا گل یہ ہے میرے نبی کی شان یہ ہے میرے نبی کا میلاد سبحان اللہ تو بیٹھے ہو سبحان اللہ تمہیں کس نے کہہ دیا ہے کہ نبی کی آمد کی خوشی نہیں کرنی بننے دا پت اور بان سمجھ آ رہی ہے آخری بات اور آپ کو چھٹی دینے لگا ہوں اس دعا کے ساتھ دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرو گے سبحان اللہ کہ جو بیٹھے تو سکی کرے سو دعوت اسلامی تواڈی اپنی تنظیم ہے میں حضرت عطار دا مرید ہاں جامعات مدارس المدینہ پوری دنیا دے اندر کام کرنے والے بندے اللہ دی رحمت دے نال مدینہ پاکستان دے ادارے فوج تو لے کے جڑا نکا یا کوئی ادارہ بھی تسی سمجھو سارے انہاں دے نال پیار کر دیں کیوں جو ہے پاکستان دے مخالف نہیں افراتفری والے بندے نہیں مینوں آج بھی میرے اتاری بھائی دس رہے سن احسان بھائی ساڈے نال پورے شہر دی انتظامیہ بالخصوص سیکورٹی ادارے بالخصوص ایک کمیٹیاں والے انہاں ساڈے نال ایڈا تعاون کیتا ہے اساں انہاں دے کن دعا نہ کریے تے ساڈا رانجھا راضی نہیں تھیونا انہاں لوکاں ساڈے نال تعاون کیتا ہے جتنی کیبنٹ نے انہاں دے نال تعاون کیتا ہے تانوں سیکورٹی والے اللہ جزا دیونی ہے تانوں اساں تانوں دعا تو سوا کھ نہیں سکدے اساں تواڈے تے راضی بیٹھے ہیں یہ میرے حساب دے نال 1.5 تو 2000 بندہ تے ہو سی جے میری گنتی غلط نہ ہوے تا نہ میرا پتر ہن پرچی نہ پڑھ سکتا ہے چلو میں کر دیتا ہوں نام پڑھ لیا اینڈ کر اللہ اکبر میں انہاں ساریاں کن دعا گو ہاں وقت انہاں دسیا علماء علاقے دے ساڈے نال بڑا پیار کیتا ہے وقت جڑے چھوٹیاں محلے دیاں دوستاں دیاں کمیٹیاں بڑیاں اپنے تائیں ضرور کیتا کرو انہاں ساڈے نال بڑا تعاون کیتا ہے تے بڑا جی ماشاءاللہ کچے دے علاقے چ بڑے ذوق شوق نال آئے انہاں سپیشل مینوں دسیا یار انہاں لوکاں کن دعا کرنی ہے میں دعا گو ہاں خدا تانوں دنیا اور آخرت دے اندر حضور دا سچا عشق نصیب فرمائے دعوت اسلامی نان ٹیررسٹ نو لڑائی نو جھگڑا نو فساد تسی ساڈی ساری تقریر سنی ہے نا میں اپنا موقف کھول کے دے سکنا میں تو پہلی باری تواڈے شہر چ آیا ویسے میں آندا رہنا کافی عرصے تو بعد انہوں نے ٹائم دیتا ہے ٹھیک ہے ہر سال نہیں 6 مہینے تو بعد لگے مینوں تہاڈا مزاج بڑا پسند آیا سال تو بعد حضور تھوڑی جی رعایت کرو میرے نال چلو ٹھیک ہو گیا جی سنتے رہتے ہو ہاں لیکن ایک یہ چاس وکری ہو سی ٹھیک ہے تو سب کو اسی اپنا مسلک بیان کیتا ہے کسے مسلک تے اساں تنقید کیتے ہوئے گاڑ کڈی ہوئے سانو لوڑ ہے کوئی لوڑ ہے ساڈا اپنا مذہب ہی ایڈا سونا سمجھ آندی پئی ہے لیکن یہ یاد رکھو کوئی یہ نہ سمجھے کہ عقیدے دے معاملے چ یہ سارے نہیں چھڈو جی سارے ٹھیک ہے چھڈو جی سارے ٹھیک ہے چھڈو جی سارے نو سارے بندے دا پتر چاہیے
سمجھ آ گئی ہے جناب؟ مدنی چینل دیکھ سو، ٹائم بہت تھوڑا ہے، پرچی چھو نے لکھی ابھی وہ جہلم دا لاٹ تو سن دے طرح دے ہو سارے نو پھکی دینا میں پھکا دے یاد رکھ لو فضول اور لا جانی قسم کا بندہ، یاد رکھ لو میری لا بارش بچہ ہے صدقے جاواں تھوڑی سماعت تو بھائی بابے تو کاری کچھ نہیں سکتے، میں وہ جیلم شہر 2 دن رہ کے میں کڈ نہیں من دیتی ہے، میں کہا جیل میاں تو آنا بابے کر کچھ نہیں سکتے، میرے بابے کی طاقت ویکھ تینوں کھوٹے تل کے رکھ دیتا تو باہر نکل ہی نہیں سکتا۔ اور دوئی گال بھی سنے ہاتھ نہیں تلے رکھنے کہنا جی بابے تو شہی کوئی نہیں، اب میں کہا تو تا نکا جیا کلو رہے تیرا وڈا پیو مرزا گاما کانا قادیانی وہ بھی بڑا نچدا ہا، میرے بابے دا نام ہے دہرے علی، ہائے 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 میرے بابے دا نام ہے جماعت